میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں سے، کعبۃ اللہ کو اپنا مرکز جاننے والوں سے، قرآن پاک کی پیروی کرنے والوں سے، اور حرمین شریفین کے بعد مسجد اقصیٰ کو تیسرا مقدس ترین مقام جاننے والوں سے، اور مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ اول ماننے والوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ اور کچھ گزارشات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسرائیلی منسٹری آف انٹیلیجنس جو ہے اس نے 10 صفحات پر مبنی ایک ڈاکیومنٹ ایشو کیا تھا، وہ وکی لیکس نے جو ہے وہ باہر کر دیا ہے، اس پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ قیامت خیزی پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر 5 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ اس وقت شہید ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈڈ فگرز ہیں۔ ہر 5 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے۔ نان ریکارڈڈ فگرز کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی جو صفحات پہ آ گئے، جو سامنے آ گئے، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 گھنٹے کے اندر 12 معصوم فلسطینی بچے شہید کیے جا رہے ہیں، 12 معصوم فلسطینی بچے، اور 24 گھنٹے کے اندر 288 کے قریب یعنی 300 کے قریب جو ہے معصوم فلسطینی بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور اگین وہی بات ہے، یہ ریکارڈڈ فگرز ہیں، نان ریکارڈڈ فگرز نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی اس وقت تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں 8,500 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں 50% سے اوپر شہادتیں معصوم بچوں اور خواتین کی ہیں۔ یہ بھی ریکارڈڈ فگرز ہیں، نان ریکارڈڈ فگرز نہیں ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہے صاحب کہ جو ملبے تلے اس وقت معصوم فلسطینی دبے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے نا صاحب کہ کتنے ہی شہید جو ہیں وہ ملبے تلے دب چکے ہیں، اور پھر جو زخمی ہیں، یعنی جو اس وقت زخموں کی اس صورتحال میں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو وہ شہادتیں جو ہیں وہ جتنی بڑھیں گی اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر بجلی جو ہے وہ مکمل طور پر منقطع کر دی گئی ہے، ہسپتالوں کے اوپر جو میزائل برسا رہا ہے اسرائیل۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے جنون کے اندر اس حد تک باولا اور دیوانہ ہو چکا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسے امریکہ کی اس حد تک تھپکی، اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کی اس حد تک تھپکی موجود ہے کہ وہ اپنی غنڈہ گردی کو جو ہے وہ کھلے عام دن دناتا ہوا کر رہا ہے، ببانگے دہل کر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا یا اس کی ناک میں نکیل ڈالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ ہاسپٹلز پہ بھی حملہ کر رہا ہے، وہ جو ہے اپنا جتنے بھی سکولز ہیں ان پہ بھی وہ حملہ کر چکا، ان کو ملبے کا ڈھیر بنا چکا ہے، بجلی وہاں پر نہیں ہے۔ تو جتنے زخمی ہیں اب وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کا علاج ہو پائے گا، یا خدا نہ خواستہ کتنی شہادتیں وہاں بڑھتی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ہر 5 منٹ کے اندر ایک معصوم بچے کو، ایک فلسطینی کو وہ شہید کر رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ان جذبوں کو سلام ہے، ان بچوں کو سلام ہے۔ جب میں ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوں صاحب، ایک طرف تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ جس انداز سے معصوم بچوں کو ان کے والدین اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، اور جس انداز سے ان کے کٹے ہوئے جسم جو زمین کے اوپر پڑ، یعنی لاشیں جو ہیں وہ زمین کے اوپر بکھری ہوئی ہیں، ان کی تدفین کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو کفنانے کے لیے جو ہے کپڑا موجود نہیں ہے، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں ان معصوم فلسطینی بچوں اور بچیوں کو کہ جو اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا فلسطین کی محبت میں، مسجد اقصیٰ کی محبت کے اندر، بیت المقدس کی محبت کے اندر، جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں جو ہے وہ اس حد تک لبریز ہو چکے ہیں کہ ان کے چہرے پر آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک تمکنت محسوس ہوتی ہے، اور اندر سے وہ یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری غیرت ابھی تک زندہ ہے، ہم بنیادی طور پر جہاد کے منصب کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کھل کے لڑتے رہیں گے، چاہے ہماری جانیں بھی چلی جائیں، لیکن قبلہ اول کی محافظت ہم کرتے رہیں گے، اس زمین کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو میں اس وقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اب ایکسپوز ہو چکی ہے، یعنی جو یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کا جو پلان ہے، وہ اس کی جو سفاکی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی اپنی جو چالاکی ہے، یا جو وہ گیم پلان کر رہا ہے، اب وہ آشکار ہو چکا ہے۔ یعنی اسرائیلی منسٹری آف انٹیلیجنس نے 10 صفحات پر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، وہ یہ کہہ لیجئے کہ 7 اکتوبر کے بعد، اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی ایشو کیا تھا، اور اس میں اپنا روڈ میپ اور پلان بتلا دیا تھا کہ غزہ کی جو مطلب یہ شمالی علاقہ ہے اس کو مکمل طور پہ خالی کروایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا زمینی جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، یعنی شمالی اور جنوبی علاقے کے اندر۔ اور پلان ان کا یہ تھا، اور یہ جو پلان ہے بنیادی طور پہ یہ وکی لیکس نے لیک کیا ہے، تو ان کا یہ پلان تھا بنیادی طور پہ کہ جو شمالی سینائی علاقہ ہے وہاں پر جو ہے باقاعدہ ایک خیمہ شہر جو ہے قائم کیا جائے گا، اور جتنے بھی یعنی فلسطینی ہیں وہاں پر، یہ جو غزہ کی پٹی کے اوپر موجود ہیں، تقریباً کوئی 23 لاکھ کے قریب نفوس، اب ظاہر ہے اس میں زندہ کتنے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو فلسطینیوں کو باقاعدہ جو ہے اس شہر کو قائم کر کے، یعنی خیمہ شہر قائم کر کے وہاں پہ آباد کیا جائے گا، اور آپ دیکھ لیجئے رفح بارڈر کے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ جو علاقہ ہے نا بنیادی طور پر جسے آپ صحرا سینا کہتے ہیں یا سینائی علاقہ کہا جاتا ہے، یہ میدان تی ہے بنیادی طور پہ، اور اس کا جو رقبہ ہے
وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کوئی تقریباً 27 میل کے قریب یہ وسیع و عریض میدان ہے. یہ میدان تی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جسے صحرائے سینا کہا جاتا ہے. یہ وہ میدان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پا کر، یعنی فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غرق کر دیا تو اور اپنے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر چلے تھے، تو میدان تی کے آ کر آپ نے وہاں پر اسٹے کیا تھا. اور جس وقت اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے قوم عمالقہ سے جنگ کرو، تو اس وقت 6 لاکھ کی جو اسرائیلی تھے، بنی اسرائیلی جو تھے، انہوں نے جو بنیادی طور پہ یہ اس وقت کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اور تمہارا رب جو ہے وہ ان سے لڑیں، ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی تھی کہ اسی میدان تی کے اندر وہ 40 سال تک گھومتے رہے تھے. تو بنیادی طور پہ جو میدان تی ہے وہ یہ ہے جہاں پر اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ وہ ایک خیمہ بستی ٹائپ جو ہے شہر کو باقاعدہ جو ہے وہ آباد کریں گے، اور یہ جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کو لا کر یہاں پر بسائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے صاحب کہ یہ اعصاب کی جنگ شروع ہو چکی ہے. ذہن میں رکھیے، میرا تو اپنا تیقن یہ ہے، اور میں تو بڑا فرم بلیور ہوں اس بارے میں، کہ فلسطینی کسی بھی طور سے غزہ کی پٹی کو خالی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا گریٹ گیم ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا جو معاملہ اسرائیل کے ذہن میں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کنگڈم آف ڈیوڈ کی طرف وہ جو بڑھنا چاہتا ہے، یہ اس کی کمپلیشن کے لیے اس کا ایک پہلا یوں کہہ لیجئے کہ سٹیپ ہوگا، جو کہ انتہائی بڑا، انتہائی بولڈ سٹیپ ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن اسرائیل کو تاریخ میں کبھی نہیں ملی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ غزہ کی پٹی کو خالی کروا دیتا ہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ وہ پٹی مل جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے پورا صحرا بن چکا ہوگا. نیتنیاہو یہی کہہ چکا ہے کہ ہم اس کو صحرا بنا دیں گے، تو صحرا بنا دیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر فلسطینیوں کو اس نے وہاں پر شفٹ کر دیا تو صورتحال بالکل دوسری ہوگی. لیکن میرا اپنا تیقن یہ انشاءاللہ اور ہوگا یہ انشاءاللہ کہ کسی بھی طور سے جو ہے فلسطینی اس زمین کو جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں دیں گے، اور کسی بھی طور سے جو ہے وہ رفح بارڈر کو کراس نہیں کریں گے. لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے صاحب وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے چاروں طرف سے فلسطینیوں کو گھیر لیا ہے، یعنی آپ دیکھیے صاحب کہ وہ شمالی بارڈر کے اوپر بھی موجود ہے، وہ جنوبی بارڈر پہ موجود ہے، اور بحیرہ روم جو ہے اس نے اپنے بحری بیڑے جو اس میں اتارے ہوئے ہیں. امریکہ جو اپنے بحری بیڑے اتار چکا ہے، برطانیہ اتار چکا ہے. تو چاروں طرف سے اس نے فضا سے جو حملے شروع کیے ہوئے ہیں، تو چاروں طرف سے اس نے فلسطینیوں کو گھیرا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس نے پانی کی رسد کو کم کر دیا ہے، بجلی بند کر دی ہے، مواصلاتی نظام جو ہے مکمل طور پر ڈسٹرب ہو گیا، میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. تو وہ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ فلسطینیوں کے اعصاب سے مستقل کھیل رہا ہے کہ کسی طور سے اعصاب ٹوٹے اور فلسطینی جو ہے وہ گیو اپ کریں اور وہ کہیں جی کہ ہمیں تو بس کسی طور سے یہاں سے اسکیپ وے دیا جائے. تو اس صورتحال کو وہ اسرائیل جنریٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہتا ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت انشاءاللہ ضرور آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ یمنی حوثی جو ہیں وہ بھی داخل ہو گئے، حزب اللہ بھی خاموش ہیں. دیکھیں ان کا کیا معاملہ آگے بڑھتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بڑا ٹراما ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے. میں ایک فلسطینی بچی کا جو ہے وہ اپنا خطاب سن رہا تھا. وہ مطلب اس بچی نے تو ہلا کر رکھ دیا صاحب. یعنی وہ میرا خیال ہے مشکل سے 8-10 سال کی بچی ہوگی، لیکن اس کا جو جذبہ تھا اور جس انداز سے وہ للکار رہی تھی عرب ورلڈ کو، اور جس انداز سے ان کو غیرت دلا رہی تھی صاحب، اور جس انداز سے وہ بتلا رہی تھی کہ آ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہماری مدد کریں. تو اللہ کرے صاحب کہ ان حکمرانوں کو جو ہے وہ عقل آئے، اور ان کی غیرت جو ہے وہ جو بیٹری اس کی جو بالکل یوں سمجھ لیجیے ڈسچارج ہو چکی ہے وہ چارج ہو جائے اور وہ آگے بڑھیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ سڑکیں احتجاج سے بھر چکی ہیں. پرو پیلسٹائن باقاعدہ جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ظاہر ایک طرف تو یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ اس جنگ کو جو ہے بند کیا جائے، لیکن ایک طرف یہ بھی نعرہ ساتھ جو ہے وہ بلند ہو چکا، اور جو بہت مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پیلسٹائن کو آزاد کیا جائے، فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے، ان کی جو مطلب آزادی ہے اس پر ضرب نہ لگائی جائے، ان کو ان کی زمین دی جائے. تو یہ نعرہ بھی اب بہت زیادہ مستحکم ہو چکا ہے. بس اصل بات یہ ہے صاحب، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ انتہائی بدترین دہشت گردی ہے اسرائیل کی. اس کو جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں کنڈیم کیجئے، اپنی آواز کا استعمال کیجئے، اپنی طاقت کا استعمال کیجئے، اپنی دولت کا استعمال کیجئے. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعاؤں کی صورت میں استغاثہ بار بار پیش کیجئے، اللہ سے بار بار دعا کیجئے، سرکار علیہ السلام سے عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ مدد فرمائیے، آپ کی امت اس وقت پریشان ہے. اسرائیلی جو ہیں وہ مستقل جبر کر رہے ہیں، مستقل ظلم کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کرم فرمائیے. تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. جس طرح سے دامے درمے قدم سخنے جو کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیجئے. یاد رکھیے گا یہ جو آپ پب جی پر گیم کھیل کے وقت ضائع کر رہے ہیں نا، اور یہ جو کینڈی کرش کھیل کے وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ مت کیجئے.
کل بروز محشر پکڑ ہو جائے گی اس بات پہ، کیونکہ وہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے سیویلینز کو بلا بلا کر ہتھیار دے رہا ہے اور تیار کر رہا ہے ان کو تیار کر رہا ہے بنیادی طور پہ کہ تیار رہنا کسی بھی جنگ کے لیے، کہ زمینی اگر جنگ ہو جائے، سیویلین وار ہو جائے تو تمہارے پاس ہتھیار موجود ہو، کیونکہ ان کے ہاں تو مسئلہ یہ کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے سب سے پہلے عسکری ٹریننگ لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے وہ، تو وہاں تو صورتحال یہ ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا ہوا، ہتھیار دیے ہوئے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس ہے تو کینڈی کرش ہے، ہمارے پاس ہے تو پب جی ہے۔ اپنی طاقت کو سمجھیں، اپنی قوت کو سمجھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ جس سطح پہ جو کر سکتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی ہو وہ کر جائیے۔ اور ایک بات اور خاص طور پہ آج سے ایک تہیہ کر لیجئے، مجھے کوئی پروڈکٹ اپنے گھر کے اندر اسرائیل کی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو مینز نہیں چاہیے، مکمل طور بائیکاٹ نہیں صاحب، چاہیے نہیں، فور ایور نہیں چاہیے، میں جب تک زندہ ہوں سانس لے رہا ہوں اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ میرے گھر کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ اور اگر اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ آئے نا صاحب تو اس کو کھانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شیئر ان اسرائیلیوں کو ضرور جائے گا، جس کے بعد وہ ویپن تلاش کرے گا یا تیار کرے گا، جس ویپن کو تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر استعمال کرے گا اور ان کا خون بہائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، آمین۔